میں ایک بار آج سے 1996-97 کی بات یاد ہے، مجھے یاد آ رہی کہ بولے صاحب نے بہت بڑا ہے، اس کا بہت بڑا اثر ہے. ارے بولا کون ہے بھائی؟ میں نے اتنے اس پہ اتنے کیسا کرا ہوں. آخر ہم نہیں ملے، الیکشن کے بعد میں ملے. ارے نہیں ملے، ملا نہیں اس لیے نہیں ملا کہ میرے کو بولا گیا کہ آپ کے اوپر اتنے کیسا ہے. بولے ہاؤ صاحب ذرا اپنا اثر رہتا. بولا بابو تم بھول گئے، سب سے بڑا پہلوان میں ہوں یہاں کا، سب سے بڑا پہلوان میں ہوں یہاں کا. بولا ہوشیار رہنا، اب دوبارہ حرکت نہیں کرنا. نہیں چاہیے. ارے نہیں انہیں بہت ٹائیگر ہے، انہیں بہت بڑا وہ ہے. وہ کوئی کہیں گے، کوئی یہاں میرے کو بولے کوئی اسٹک گینگ ہے، کئی کی اسٹک گینگ چٹوں میں سے محلے پر ڈال دوں گا، کوئی اسٹک گینگ کی بات کرے گا. انہیں وہ کرتا ہے کہ کہیں گے کون سے گینگ ہے تم لوگ، کہاں کے گینگ ہے تم لوگ. ارے بڑے بڑے ہم وہ کرے کیا کرتے آپ؟ کچھ نہیں کر سکتے آپ. ان لوگوں کو جو گنڈا قسم کے عناصر ہیں، جو یہ ظلم کرتے ہیں، ان سے نفرت کرنی چاہیے، ان کی مذمت کرنی چاہیے. اور ہم آپ کے ساتھ تھے اور ٹھہریں گے ان کے خلاف انشاءاللہ. اور قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی کا حساب کتاب ہوگا تو ناحق قتل کرنے کا ہوگا. قیامت کے دن اگر حساب کتاب تو سب کو گزرنا ہے، ان لوگوں کا حق ہوگا جو ناحق کسی کا قتل کرتے ہیں. اور حدیث شریف میں آیا، بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو ایک آدھی کلمے کے برابر کسی اور شخص کا ساتھ دیتا ہے قتل کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حشر کے میدان میں ایسا آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں. تو یاد رکھیے. اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ جس کو یہ لوگ قتل کرتے ہیں وہ اسی حالت میں اللہ کے عرش کے سامنے آ کر کہے گا کہ یا اللہ اب تو مجھ سے انصاف کر، اب تو مجھ سے انصاف کر. یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے، یہاں بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے اور آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، مگر ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ ہم جب مریں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے. نیکی اور بدی کا حساب گناہوں کا اللہ کرے گا. تو جو لوگ یہ قتل جیسی گناہ کبیرہ ہے، علماء بتائیں گے آپ کو قتل دین اسلام میں گناہ کبیرہ، بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو قتل ہے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اگر ہے تو قتل ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ضعیف باپ کو راڈ سے مارنا ایک حقیر جائیداد کے لیے، اور اگر اس شخص کو معلوم ہوتا جس نے اپنے باپ کو، اولاد کو معلوم ہوتا کہ اس نے اپنے باپ کا قتل کیا، تو قرآن کریم میں بنی اسرائیل میں اللہ فرما رہا ہے کہ میری عبادت کرو، ماں باپ کا خیال رکھو. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جب ضعیف ہو جاتے ہیں تو ان کو اف تک مت کہو. اللہ سکھا رہا ہے کہ جب وہ ضعیف ہو جاتے ہیں تو دعا کرو تو مجھ سے کہ اللہ ان پر رحم فرما جس طرح مجھ پر رحم فرماتے تھے. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم میری اطاعت کرو اور اپنے ماں باپ کی بھی اطاعت کرو، خیال رکھو ان کا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں سے 3 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر ایک کریں گے اور دوسرا نہیں کریں گے تو عبادت قبول نہیں ہوتی. وہ کیا ہے کہ نماز بھی پڑھو، اللہ کہتا ہے نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو. اگر آپ نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو. آپ ایک کی کریں گے دوسرے کی نہیں کریں گے، عبادت غیر. اگر آپ اللہ کی عبادت کریں گے اور ماں باپ کی اطاعت نہیں کریں گے تو عبادت قبول نہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ قرآن میں بول رہا ہے کہ اف تک مت کہو، اف تک مت کہو. مگر یہ ناخلق اولاد ایسی ہے کہ ایک حقیر جائیداد کے لیے اپنے باپ کا قتل کرتی ہے. تو ان لوگوں کے دلوں میں نہ اللہ کا خوف ہے، نہ ان کو قرآن کی تعلیمات سے باخبر ہے، نہ ان کے دلوں میں انسانیت ہے. ان کے دلوں میں کوئی انسانیت ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اس باپ نے ان اپنی اولاد کے لیے جب وہ پیدا ہوئے ہوں گے کتنی تکالیف اس نے نہیں اٹھائیں گے، ان کو پالنے کے لیے، ان کو پڑھانے کے لیے، ان کو کپڑا پہنانے کے لیے، ان کو کھانا کھلانے کے لیے کیا کیا اس نے تکالیف نہیں. مگر ایک جائیداد کے لیے آپ راڈ اٹھا کر اپنے باپ کو مار دیے.
اب کیا جواب دیں گے؟ مرنا تو ہے ایک دن، سب کو مرنا ہے۔ اور پھر دوسری چیز میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ۔ آپ سوچئے کہ ارے گناہ ہے، گناہ ہو رہے اس کے قریب مت جاؤ۔ اللہ فرمائے گناہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ ارے جہنم کے بھی دروازے، سب سے بدبودار دروازہ اگر حدیث شریف میں آئے تو ان لوگوں کے لیے جو زنا کرتے ہیں اور بغیر توبہ کرے مر جاتے ہیں، تو زنا پر جہنم کا سب سے بدبودار دروازہ۔ ارے کوئی فکر نہیں، کسی چیز کی فکر نہیں، ڈر ہی نہیں۔ اور پھر حد تو یہ ہے کہ اگر گھر میں جہیز کی لعنت، گھر میں بہو پر ظلم، بہن کی شادی نہیں ہو رہی ہے جہیز کی لعنت کی وجہ سے، اور باہر نکل کے دیکھتے ہیں کہ ہاں ہماری برقعے میں بچی ہے، کیسا اس کے ساتھ جا رہی، یہ عجیب مزاج ہے، گھر کی فکر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے۔ گھر کی فکر کرو، کبھی گھر کی تو فکر کرو، گھر میں اچھے ہو جاؤ، اپنی بیوی سے، اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے، اپنے بہن سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث علماء موجود ہے، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا۔ اور پھر اگر گھر میں آگ لگی تو آگ کو بجھا سکتے، مگر سب سے بڑی آگ غصہ ہے، یاد رکھو۔ اس غصے کی وجہ سے گھر جل جاتا ہے، گھر برباد ہو جاتا ہے، اس کو کون بجھاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، بلکہ یہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کیمیاء سعادت کا واقعہ یاد آ رہا کہ امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت ایک شخص تھے، بزرگ تھے، حضرت سلیمان بن بشر، جو حج کو جا رہے تھے، تو راستے میں کسی جگہ پر رکنا، اس زمانے میں لوگ پیدل اونٹ سے جاتے تھے، تو راستے میں آرام فرمایا، اپنے ساتھی کو کہا کہ جاؤ تھوڑا کھانے کا انتظام کرو۔ تو اس شخص کے سامنے ایک حسین محترمہ آ جاتی ہے اور ان سے بڑی دلکش ادا میں ان سے گفتگو کرتی ہے اور ان کو گناہ کے لیے راغب کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ حضرت سلیمان جو بزرگ تھے بن بشر، وہ زارو خطار ہونا شروع کر دے، چیخ مار مار کر روتے ہیں، اللہ کے خوف سے چیخیں مار مار کر روتے ہیں۔ وہ محترمہ ان کو دیکھ کے کہتی ہے تو پاگل ہے، چلے جاتے۔ اور جب ان کے دوست واپس آتے دیکھتے کہ پورا ان کا جسم، ان کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، بلکہ جو جسم میں کپڑا پہنا کچا ہے ان کے آنسوں سے، تو ان سے پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا، میں اللہ کے خوف سے رونا شروع کر دیا۔ تو وہ شخص چیخ مار کر کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اکیلا نہیں تھا، اگر میں رہتا یہاں پر تو میں شاید گناہ مجھ سے سرزد ہو جاتا۔ مکہ شریف جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ مکہ شریف میں عمرہ کرنے کے بعد کسی جگہ پر آرام فرماتے ہیں تو خواب میں آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، خواب میں آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ تم نے جو گناہ نہیں کیا، میں تم کو اس کی مبارکباد دینے کو آیا ہوں، میں تم کو اس کی مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے اپنی اولاد کو، اگر یہاں پر کوئی ماں باپ ہیں، اپنی اولاد کو بے حیائی سے دور رکھنا سکھائیے، حیادار بنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایمان حیا ہے اور حیا ایمان ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو حیادار نہیں بنائیں گے تو خون کے آنسو آپ روئیں گے، یاد رکھیے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو بچپنے سے حیادار اور حیا کی تعلیم نہیں دلائیں گے، علماء کی صحبت میں آپ نہیں بیٹھیں گے، اپنی اولاد کو نہیں بٹھائیں گے، تو پھر یہ جب بڑے ہوں گے آپ کو خون کے آنسو آپ کو روائیں گے۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بخاری شریف کی حدیث میں آیا کہ میں نے پہلی قوموں میں 3 لوگ کسی ایک غار میں جا کر آرام کرتے ہیں تو ایک پہاڑ گر جاتا ہے، راستہ بند ہو جاتا ہے، تو تینوں میں سے ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کو میں اپنی نیکیاں بیان کر کے اللہ کو ہم راضی کریں گے، وسیلہ دیں گے۔ تو ایک شخص کہتا ہے کہ یا اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں نے ان کی بہت خدمت کی، تو وہ جو پہاڑ راستہ رکتا ہے پتھر وہ تھوڑا ہٹتا ہے،
دوسرا کہتا ہے کہ اللہ میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، میں نے یتیموں کی امانت میں خیانت نہیں کی، تو اور تھوڑا پتھر ہٹتا ہے۔ اور تیسرا شخص کہتا ہے کہ اللہ میں زنا کرنا چاہتا تھا، تیرا خوف مجھ پر غالب آ گیا، میں نے نہیں کیا، تو پورا پتھر ہٹ جاتا۔ آج مسلمانوں کی راہوں میں پتھر ہے، پہاڑ ہے، اگر آپ ان پتھر اور پہاڑوں کو ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا، اور زنا سے دور رہنا، زنا سے دور رہنا۔ اور تیسرا سبب بنتا ہے قتل کا شراب، ڈرگس، کہ شراب پیے بیٹھ کر اس کے بعد جھگڑا کرے اور ان کو مار دیے۔ اچھا، پھر میرے سے آ کر کسی نے پوچھا کہ نہیں صاحب تو آپ اس کی بھی تعریف نہیں کر رہے، انہیں مر گیا۔ میں نے کہا دیوانے، اس کے ہاتھ میں بھی تو ہتھیار تھا، اگر وہ اس کو نہیں مارتا تو میں اس کو مارتا۔ سیلف ڈیفینس کی بات الگ ہے، مگر جو لوگ جیسا ابھی آپ نے سنا، آپ نے بھی یہاں پر سنا، جو عالم دین امریکہ میں مقیم ہے، جو حیدرآباد میں مولانا مفتی قاسم صدیقی صاحب کے جذبے کا بدلہ، حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگ، دو مسلمان اگر ایک دوسرے پر تلوار اٹھاتے ہیں اور ایک مر جاتا ہے اور ایک بچ جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو صحیح ہے کہ جس نے مارا وہ جہنمی ہے، پھر یہ کیسا؟ بولتے وہ بھی تو اس کو مارنا چاہتا تھا، وہ بھی تو اس کو مارنے کے لیے نکلا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ چیزوں پر آپ کو اور ہم کو اس پر نوٹ کرنا ہے۔ اور شراب کو تو بڑے گناہوں کی جڑ خرابون خبائث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ قرآن میں اللہ فرمایا کہ قرآن اور جوا تم کو اللہ کی عبادت سے دور کر دیتی ہے۔ حشر کے میدان میں جو شرابی توبہ کے بغیر مرا تو اس کی زبان باہر رہے گی، بدبو آئے گی اس کے پاس سے، لوگ بولیں گے شرابی کا۔ میرے عزیز دوستو، ڈرگس کا بڑا استعمال ہو رہا ہے، گانجے کا استعمال ہو رہا ہے۔ اب ہم کو ان برائیوں کا خاتمہ ہم کو کرنا ہے اپنے گھر سے۔ گھر کا ماحول ماشاءاللہ کیسے آپ کو دیکھ لیجیے۔ میں ہمارے آج سے 2 دن پہلے ایک صاحب سے یہی بات کر رہے تھے اپنے بچے کے بارے میں۔ میں ان سے پوچھا کہ آپ کے بچے کی عمر کیا؟ بولے 21 سال کا، اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ لیکن بولتے کیوں نہیں، اس کو سمجھاتے کیوں نہیں آپ؟ وہ کیا بولے، مجھے یہ بتائے کہ صاحب اگر میں زیادہ اس پہ دباؤ ڈالوں گا تو گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں۔ کیسا بھاگتا گھر چھوڑ کے؟ بھائی نہیں صاحب، زیادہ میں بولا تو بھاگ جاتا گھر چھوڑ کے۔ ارے ماں باپ بچے اولاد سے ڈر رہے ہیں، اولاد ڈرنا ماں باپ سے۔ ہم اپنے والد کے سامنے، مرحوم کے سامنے ہماری روح قبض ہو جاتی تھی۔ زیادہ میں نے زندگی میں اس زمانے میں جو بھی مزاج تھا، جو لوگ ہماری عمر کے ہیں، وہ تو اپنے والد کے سامنے نظر جھکا کر بیٹھتے تھے، نظر جھکا کر جو بھی شکایت غصہ کرنا تھا وہ ماں کے پاس جا کر کرتے۔ مگر آج والد یہ کہہ رہے زیادہ دباؤ ڈالیں گا تو گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا۔ ہم نے بھاگنا تو اس کو بھی، غلطی آپ کی ہے، آپ نے بچپنے سے اس کی تربیت نہیں کی۔ صحیح کہا آپ نے ابھی یہاں پر ایسا رحمی صاحب نے، ایک زمانہ تھا کہ صبح صبح بچے مسجد کو یا مول صاحب کے پاس جا کر ان کو اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی۔ ایک وقت تھا کہ گھر میں ماں باپ بیٹھ کر اپنی اولاد کو نیکی اور برائی کے بارے میں بتاتے تھے، بحث ہوتی تھی اس کے اوپر، قرآن کی تعلیمات کے اوپر باتیں ہوتی تھی، حدیث کے بارے میں بات ہوتی۔ اب کچھ نہیں ہے، اب ماحول گھر میں کیا ہے، باپ کے ہاتھ میں سیل فون ہے، انہوں فیس بک پر، اماں ٹی وی میں ہے، بچے ویڈیو گیم میں ہیں۔ حقیقت ہے یہ، ہر گھر کا ماحول یہ ہے۔ جب سے یہ وائی فائی آیا، انہوں ایک طرف، کھانا کھاتے وقت بھی سیل فون۔ ہم سمجھ سکتے ہیں ہم سیاستدان ہیں، سیل فون سامنے رہتا، کوئی فون کرے اٹھانا تو نہیں، مگر ماحول ایسا ہے کہ بس لگے ہوئے ہیں سیل فون پر۔ نہ باپ کو فکر اولاد کی، نہ اماں کو فکر، نہ بیٹوں کو اپنی فکر، نہ تو گھر کا ماحول کیا ہوگا؟ مانے بجائے اپنے ماں باپ سے قریب رہنے کے، وہ اپنے دوستوں کو اپنے ماں باپ کے برابر سمجھتا ہے، ان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے آج کے معاشرے کی، اور اس کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔
اس کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ آج پوری انسانیت ترس رہی ہے، مسلمانوں سے کہہ رہی ہے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہماری پیاس کو بجھاؤ، اور ہمارے نوجوان کہاں ہیں بتائیے۔ یاد رکھیے، اگر ہمارے نوجوان میں اسی طرح کا یہ ارتداد، یہ تمام فتنے بڑھتے جائیں گے تو قوم گر جائے گی خدا نخواستہ۔ آپ قوم اور ملت کا مستقبل ہے، اگر آپ ان برائیوں کے راستے پر چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا بتائیے۔ اگر ہم کو اپنی غربت کی شکایت بھی ہے مگر شراب خانے بھی آباد، پیسے نہیں ہے مگر شباب کے پورے سینٹر پر ہم موجود، آٹو ہے بیچارہ کسی کو دیتا ہے کہ بھائی کما کے دے تو شراب پی کر آٹو پکڑ جاتا ہے، اور دوسرے دن دارالسلام کو آ کر خود نہیں آتا، دور کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو جاتا جا کے تم بول کے آؤ۔ ارے کیا ہے بتائیے، آپ کیا شراب پیتے؟ نام آپ کا کیا ہے؟ عبد الرحمان آپ کا نام ہے اور آپ شراب آٹو چلا رہے، شراب پکڑا جا رہا ہے آپ کا۔ آپ ظلم کر رہے ہیں، اپنے گھر میں بہو بھائی جہیز لے کے نہیں آئے، پیٹتے ہو اس کو، پھر آپ کو شکایت ہے کہ بھائی میری بچی کی شادی بھی نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیے، یہ برائیوں کا خاتمہ، یہ گناہوں کا خاتمہ، یہ معاشرے سے یہ قتل و غارت گری کو اگر ہم کو اور آپ کو مل کر ختم کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دین سیکھیے، اسلام کو سمجھیے۔ اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ جمعے کے دن چلے گئے ذرا عطر لگا کے، یہ نہیں، دین سمجھیے۔ علماء کے صحبت میں بیٹھیے، علماء کے صحبت میں بیٹھیے، اپنے ماں باپ کی عزت کریے، اپنی ماں کی قدر کریے، اپنی بیوی کی عزت کریے، اپنی بیوی سے محبت سے پیش آئیے۔ کیوں مارتے بھائی بیوی کو اپنے آپ؟ کس نے اختیار کیا مارنے کو آپ کو؟ علماء ہے، پوچھیے آپ، میں بھی رک جاتا ہوں، آپ یہ علماء آپ کو بولیں گے کیا بیوی کا کام کھانا پکانا ہے؟ بولیے آپ کیا بیوی کا کام کھانا پکانا ہے شریعت میں؟ پوچھو ہم سے، نہیں تم نہیں پکائے ہم سنتے ہیں۔ آپ پوچھو میں جانے کے بعد جو فتوا دو، آپ جا کے جامع نظامیہ سے فتوا دو کہ بیوی کا کام کھانا پکانا، پکانے کا تو پکانے والی کو رکھ لے نامیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا کپڑا سیتے تھے، خود اپنا کام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الانبیاء رحمت اللہ علیہ۔ ابھی لوگ کئی جگہ کھانا اچھا نہیں پکا، تیرا کام اس کا کام نہیں ہے بابا، تم پکاؤ، یا پکانے والی کا رکھو، یا جو پکائے الحمدللہ۔ نہیں میری اماں کی خدمت نہیں کری، ارے انہیں تمہاری بیوی ہے نوکرانی ہے، اس میں مارتے اس کو، وہ ماحول برباد اور پوری شرمندگی ہم کو ہوتی ہے۔ اور پھر یہ میڈیا کو مل جاتا ہے وہ ایسا کرے، جبکہ برائی سب میں، یہ صرف مسلمانوں کے تک نہیں ہے، بلکہ ہم نے دیکھا پرانے شہر میں ایک شخص نے اپنے 2 سال کے بیٹے گلا کاٹ دیا، 2 سال کے بیٹے گلا کاٹ دیا۔ تو شراب، یہ تمام چیزوں کے ڈرگز سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے اولاد کو بچائیے، اور دین کو سمجھیے، اور ہمیشہ اس بات کا خوف اپنے دل میں پیدا کریے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایک دن اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ آج اگر کوئی طاقتور ہے تو کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں سب سے بڑا طاقتور تو اللہ ہے، سب کو حساب دینا ہے۔ ہم قتل کرتے جائیں گے، باپ ضعیف ہے راڈ لے کے مار دیے، بہن ہے جائیداد میں حصہ نہیں، بہن کو مار دیے، نہیں ہماری پورے، میں اس سے بات کرتا تھا میرے سے نہیں بات کر رہی، میں جا کے اس کے بھائیوں کو چاقو سے مار دوں۔ قانون آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، یاد رکھیے، علماء ہے، پوچھ لیجیے آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے نہیں سکتے۔ آپ قانون کے ہاتھ، آپ کونوں دے قانون، پولیس ہے، عدالت ہے، ورنہ تو انارکی ہو جائیں گی پورے ہر جگہ پر۔ اگر آپ خود بولیں گے میرا اختیار، میں جو چاہے نہیں کر سکتے، آپ جو چاہے آپ کا اختیار نہیں ہے۔ قانون اگر ہے تو قانون کا امپلیمنٹیشن ہوگا، اور ہم تو پوری کوشش کرتے کہ یہ تمام جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، میں کئی بار پولیس کو سختی سے بولا ہوں، آج بھی بولا اور بولتا رہوں گا، مجلس ان ظالموں کا ساتھ نہیں دیں گے انشاءاللہ، نہ آپ لوگ دینا، بلکہ میں آپ تمام سے علماؤں کی موجودگی میں گزارش کروں گا کہ ماہ ربیع الاول میں جو میلاد النبی کے انشاءاللہ جلسے ہوں گے، سیرت النبی کے جلسے ہوں گے،
اس میں ہم کو ذکر کرنا ان چیزوں کا، یہ قتل کا بولنا ہے کھل کے کہ آپ اس سے دور رہیے، اور وہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کی مذمت کرنا، ان کی مذمت کرنا ہے بالکل۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کرو ورنہ کل میڈیا چلائیں گے ایسا بولے، میں کہہ رہا ہوں کہ مذمت کرنا ہے، لوگوں کو دوری اختیار کرو آپ۔ اور پھر رشتہ داروں سے تعلقات منقطع کرنا کس بات سے میرے بھائی؟ آپ کو معلوم ہے امام زین العابدین کیا فرمایا اپنے بیٹے امام باقر سے؟ فرمائے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، کیونکہ امام زین العابدین نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ 3 مرتبہ ان کو ملعون کہا جو رشتہ داروں کو، جو رشتوں کو توڑتے ہیں، جو رشتوں کو توڑتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سنا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بول رہے کہ اگر اس میری محفل میں وہ لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات منقطع کے رک کے چلے جاؤ ایسے اٹھو ایسے نہیں بیٹھنا۔ ایک نوجوان اٹھ جاتا، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اپنی پھپھی سے جا کر بولتا کہ پھپھی جان مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دو، آپ مجھے معاف کر دو۔ پھپھی بڑی خوش ہو جاتی ہے، بولتی تم جا کر دوبارہ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو کہ انہوں نے یہ کیوں کہا۔ تو جا کر حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے کہ میری پھپھی سے میرے تعلقات خراب تھے، میں درست کر لیا، مگر انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ اس محفل سے اٹھ جاؤ جو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو منقطع کر لیتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو برقرار رکھیے۔ اگر کوئی دولت مند ہو گیا، اللہ نے دولت دی، تو خیال رکھو غریبوں کا، کچھ تو مدد کر سکتے نہیں۔ میں یہ تمام چیزوں کی اصلاح کرنا ہے جو علماء کرام نے فرمایا۔ یقیناً محلے کے بڑے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی ان دونوں میں ٹینشن ہو رہا، دونوں کو بلاؤ، کان پکڑ کر بٹھا کر ان کو سمجھاؤ، نہیں سمجھ میں آئے 102 مرتبہ سمجھا، نہیں سمجھ میں آئے تو جا کر پولیس کو بولیے کہ یہ دونوں کچھ کر سکتے، تو پولیس حرکت میں آتی، ہم کو بولیے۔ مگر یہ کیا ہے، چاقو لے کے مار رہے ہیں، روڈ پہ مار رہے ہیں، انسان ہے، انسانیت ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں، کون سی مثال پیش کر رہے ہیں؟ یعنی ایک مسلمان جو ہے مدھیہ پردیش اندور میں چڑیا بیچتا ہے، چڑیا نہیں بیچا جا رہا، اس کو مار کے جیل میں ڈال دیا گیا، تم یہاں ختم کر رہے۔ 22 لوگوں کو CAA کے پروٹیسٹ میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا اتر پردیش میں، یا تم گولی مار رہے اپنے باپ کو؟ پتہ ہے کہ آپ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، اور ہم جو ہے یہاں بیٹھے ہوئے۔ اس طرح کی بدتمیزی اور اس طرح کے غلاظت ہے، یہ شیطانیت ہے، یہ کھلی شیطانیت ہے۔ اس کی ہم تمام کو مذمت کرنی چاہیے، کھل کے مذمت کرنی چاہیے۔ ارے نہیں انہیں بہت ٹائیگر ہے، انہیں بہت بڑا وہ ہے، وہ کوئی کہیں گے، کوئی یہاں میرے کو بولے کوئی سٹک گینگ ہے، کئی کی سٹک گینگ چٹوں میں سے مونڈے پر ڈال دوں گا، کوئی سٹک گینگ کی بات کرے گا، انہیں وہ کرنا ہے کہیں کے کہیں کون سے گینگ ہے تم لوگ، کہاں کے گینگ ہے تم لوگ؟ ارے بڑے بڑے لوگ، ارے کیا کرتے آپ، کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ ان لوگوں کو جو گنڈا قسم کے عناصر ہیں، جو یہ ظلم کرتے ہیں، ان سے نفرت کرنی چاہیے، ان کی مذمت کرنی چاہیے، اور ہم آپ کے ساتھ تھے اور ٹھہریں گے ان کے خلاف انشاءاللہ۔ ہم کو ان لوگوں کی ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کی تعریف کی ضرورت ہے۔ میں دیکھ چکا ہوں اپنی سیاسی زندگی میں بڑے بڑے باغڑوں کو دیکھ چکا ہوں، میں سامنے آ کے بہت بڑے باتیں کرتے تھے، ہم سب کو دیکھ چکے ہیں اور دیکھیں گے انشاءاللہ، زندگی باقی رہی۔ میں ایک بار آج سے 96-97 کی بات یاد ہے، مجھے یاد آ رہی کہ بولے صاحب یہ بہت بڑا ہے، اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ ارے بولا کون ہے بھائی، میں نے اتنے اس پہ اتنے کیسا کرا ہوں، آخر ہم نہیں ملے، الیکشن کے بعد میں ملے، ارے نہیں ملے، ملا نہیں اس لیے نہیں ملا کہ میرے کو بولا گیا کہ آپ کے اوپر اتنے کیسا ہے۔ بولے ہاؤ صاحب ذرا اپنا اثر رہتا، بولا بابو تم بھول گئے، سب سے بڑا پہلوان میں ہوں یہاں کا، سب سے بڑا پہلوان میں ہوں یہاں کا، بولا ہوشیار رہنا، اب دوبارہ حرکت نہیں کرنا، یہ کرنا پڑے گا، یہ بتانا پڑے گا، خالی نعرے مارنے کا نہیں، ان سے نفرت کرنا آپ لوگ۔ اگر میں آپ کو بولوں گا بیت الخلاء میں جا کے 1 گھنٹہ بیٹھو تو آپ بولیں گے کیوں بیٹھوں، میں بدبو برداشت کروں، یہ بدبودار، یہ ظلم بدبو، یہ قتل کرنے والے، یہ جوا کھیلنے والے، ڈرگس کرنے والے، شراب پینے والے، ماں باپ کو مارنے والے بدبودار غلیظ انسان ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، ہم کو بھی اللہ محفوظ رکھے۔ میرے والد کا انتقال ہو کر 13 سال ہو گئے، مگر اللہ بہتر جانتا ہے کہ کوئی دن نہیں جاتا کہ جب میں اپنے والد کو یاد نہیں کرتا۔
اور جن کے والد زندہ ہیں آپ ان کو مار رہے ہیں. بتائیے آپ کیا جواب دیں گے حشر کے میدان میں جب وہ ضعیف پاک اس خون آلودہ جسم کے سامنے اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہو کر بولے گا اللہ انصاف کر دو. انصاف ہوگا ضرور، انصاف ہوگا، اللہ انصاف کرنے والا، اللہ انصاف کرنے والا. اور کوئی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کہ یاد رکھو تم جو یہ قتل کر رہے ہو تم پہ حدیث میں آیا کہ تمہاری چہرے سے برکت اڑ جاتی، تمہاری روزی میں کمی آتی اور تمہاری موت جلدی ہوتی. یہ حدیث ہے. 6 چیزیں بتائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو قاتل ہوتا ہے، جو شرابی ہوتا ہے، جو زانی ہوتا ہے، سب چیزیں آپ دیکھو ان لوگوں کو، آپ کچھ مت بولو، چہرے دیکھو ان کے، چہروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ گناہ گار ہیں. اللہ معاف کرے سے چہرے عجیب و غریب نظر آتے ہیں لوگوں کو، کوئی قسم کا ان میں سکون نہیں دکھتا ان کے چہروں پر. گناہ اتنا کرتے کہ سب چیز خراب ہو جاتی. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کی مذمت کرنا ہے، بلکہ آنے والے میلاد النبی کے جلسوں میں ہم کو کھل کر ان برائیوں کا ذکر کرنا ہے، مذمت کرنا اور عوام کو نفرت کرنا ہے. آپ کو نفرت کرنا چاہیے ان لوگوں سے، ان سے نفرت کرنی چاہیے. نفرت کرو ان لوگوں سے، آپ ان کو آپ کو عزت مت دو ان لوگوں کو جس طرح کی حرکت کرتے ہیں. اور پورا اور کسی کو قانون توڑنے کا اختیار نہیں. ارے یہ کون سی بات ہے کہ اگر زنا کے قریب مت جاؤ، مگر اگر ایک مسلمان بچہ اور بچی گئے تو آپ کو کچھ نہیں بولتے؟ نہیں، اپنے بچے ہیں، کیا مطلب؟ گناہ ہے نا، وہ بھی تو گناہ ہے. کیسے خاموش بیٹھیں گے اس کو آپ؟ مگر قانون آپ نہیں توڑ سکتے. آپ اپنے گھر کا ماحول صحیح کرو، اس کے ماں باپ کو جا کر خاموشی سے بات کر کے سمجھاؤ. ایک محلے میں تماشا مت کریے، اس بچے اور بچی کو سمجھائیے کہ بھائی دین یہ ہے، دین کے تقاضے یہ ہے، دین کی آپ سے مطالبہ کرتا ہے آپ کی اچھائی، آپ کے لیے اچھائی، دین دنیا میں آپ کو کامیابی ملے گی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ چند ایک اہم اجلاس آج پر رکھا گیا. میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے معزز علماء کرام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس امید سے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہم لوگ کم سے کم اپنے دل میں ان ظالموں سے نفرت پیدا کریں، ان سے ہم نفرت پیدا کریں گے. اور اگر ہم کو معلوم ہو رہا کہ محلے میں کسی 2 گروپ میں کوئی ٹینشن ہو رہا ہے تو یہ صحیح کہا ایسا ہو میں صاحب کہ ہم کو آگے بڑھ کر ذمہ داروں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور سمجھانے کے بعد پولیس کو ایک نوٹس دینا کہ دیکھو یہ ٹینشن ہو رہا ہے، تو پولیس بھی حرکت میں آتی ہے. ایک انسان ہے بھائی، کسی کی جان لینے کا اختیار آپ کو نہیں ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے کسی کی جان لینے کا. آپ کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو چاقو ماریں، کسی کا خون بہائیں. یہ تو انارکی ہو جائیں گے پھر، اور اسی طرح ہم لوگ جا رہے ہیں. اور ہم میڈیا سے ہی بولیں گے کہ آپ لوگ بھی ذرا اچھی رپورٹنگ کرو، صحیح بتاؤ. مخالفت کرنا ہے کرو، میرے کو فرق نہیں پڑتا، 56 مخالفت کرے کچھ نہیں ہوا الحمدللہ، مگر جو سچائی ہے، جو صحیح ہے وہ بتاؤ. آپ مجلس کی مخالفت میں آپ اتنا مت بہ جاؤ کہ پھر آپ کی کریڈیبلٹی پر لوگ سوال اٹھائیں. تو آپ کی کریڈیبلٹی کو، انٹیگریٹی کو انٹیکٹ رکھیے. صحافی جو ہے صحافت کرنا، سیاست کرنا ہے تو ٹوپی اتار کے مقابلہ کرنا. ہم شروع سے بولتے ہیں آپ کو اگر مقابلہ کر رہے ہیں ہم ویلکم، ہم کو پیچھے، ہم ہندوستان کے کونے کونے میں جا کے مقابلہ کریں. یہ ہمارے گھر میں نہیں کریں گے، کر سکتے اور کریں گے انشاءاللہ تعالی خیر. بہرحال وہ الگ ٹاپک ہے. ایک چیز یاد آ گئی ذہن میں تو مناسب سمجھا کہ وہ اس بات کو بھی رکھ دوں، کیونکہ وہ بھی معاشرے کے لیے ضروری. آزاد صحافت ضروری ہے، مگر آزاد صحافت فیکچوئل ہونا چاہیے، سچائی پر مبنی ہونی چاہیے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ دین کی طرف لوٹیے، دین سے وابستہ رہیے، اپنے گھر کے ماحول کو اچھا رکھیے. علماؤں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر دین سیکھنا ہے. حضرت گوگل پہ آپ نہیں دیکھ سکتے، اسلام نہیں سیکھ سکتے گوگل پہ. آپ یہ یوٹیوب پہ جا کے انہوں کیا بولے وہ بھی نہیں ہے. آپ کو دین سیکھنا ہے، فنڈامنٹل دین کے کیا ہے اس کو سمجھنا ہے، اور ایک اچھے انسان کو بننا ہے. اور اسی وقت ہوگا جب آپ کے گھر کا ماحول اتنا اچھا ہو جائے گا کہ آپ کا گھر ایک جنت کا گوشہ بن جائے گا انشاءاللہ.
واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.